شیطان تم کو اللہ کے ذکر سے دور کرنا چاہتا ہے۔ جس قرآن کے اندر شراب بندی کا اعلان کیا گیا ہو، اس مسلمان، اس قرآن کو ماننے والا شراب پیے، میرے بھائیو یہ ہو نہیں سکتا۔ یا تو تیرے ایمان میں کھوٹ ہے، اور یا پھر تجھے رب کے قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ شراب پینا شیطان کا کام ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شراب سے بچو، فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے۔ اور اس کے بعد عثمان غنی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک بہت بڑا اللہ کا نیک بندہ تھا، بہت متقی اور پرہیزگار تھا، اور اس زمانے کی ایک بدچلن عورت نے، ایک فاحشہ عورت نے اس متقی انسان کو اپنے جال میں پھنسانے کی ایک سازش رچی، ایک پلان بنایا۔ اس نے اپنی ایک لونڈی کو بھیجا، جاؤ اس سے کہنا کہ تمہاری ضرورت ہے، ایک معاملے میں تم کو گواہی دینا ہے اور میری مالکن نے تم کو بلایا ہے۔ لونڈی آئی، اے حضرت، اے امام صاحب، اے عالم صاحب، میری مالکن نے آپ کو بلایا ہے، بہت ضروری کام ہے اور آپ کی گواہی کی ضرورت ہے۔ وہ بیچارہ نیک آدمی تھا، اس کو کیا پتا کہ کیا پلان چلا رچا جا رہا ہے۔ وہ تیار ہو گیا چلنے کے لیے۔ لونڈی اس کو مکان کے اندر لے کر کے گئی، دروازہ بند کر دیا، اور اندر لے کے گئی، دوسرا دروازہ بند کر دیا، اور اندر لے کر کے گئی، تیسرا دروازہ بند کر دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں 7 دروازے بند کرنے کے بعد آخر میں وہ لونڈی ایک کمرے میں لے کر کے گئی، 7 دروازے بند ہو گئے۔ آج تو ہمارا نوجوان غلط کام کرنے کے راستے تلاش کرتا ہے کہ کہیں سے کوئی کسی لڑکی کا نمبر مل جائے، کہیں سے کوئی غلط کام کرنے کا موقع مل جائے۔ یہاں اللہ کے نیک بندوں کو باقاعدہ سازش کر کے اور پلان کر کے پھنسایا جا رہا ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ 7 دروازے بند کرنے کے بعد آخر میں ایک کمرے میں وہ پہنچا، اور وہاں پر وہی خوبصورت عورت ہے، اور ایک معصوم بچہ ہے، اور ایک شراب کا بوتل ہے، شراب کا پیالہ ہے۔ اس عورت نے کہا تمہارے سامنے 3 چوائس ہے، 7 دروازے بند ہیں، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں قتل کر دوں گی، تم کو، تمہیں بدنام کر دوں گی۔ یا تو تم میرے ساتھ زنا کرو، یا تم میرے ساتھ زنا کرو، یا تم اس بچے کو قتل کرو، اور یا پھر تم شراب پی لو، 3 کام میں سے کوئی ایک کام کرو۔ اس کو لگا زنا کرنا تو بہت بڑا پاپ ہے، بچے کو قتل کرنا تو اس سے بڑا پاپ ہے، شراب ہی پی لیتا ہوں جان بچانے کے لیے، یہ ہلکا کام لگ رہا ہے۔ اس نے ایک پیالہ شراب پی، نشہ چڑھا، اس نے ایک اور پیالہ لیا، اس کو بھی پی گیا، اور نشہ چڑھا، اس نے ایک اور پیالہ لیا، یہاں تک کہ شراب کی اس نے پوری بوتل خالی کر دی، اور جب مکمل نشے میں آ گیا اس کو کوئی ہوش نہیں رہا کہ وہ کون ہے اور کیا ہے۔ اس نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا اور اس بچے کو قتل بھی کر دیا، اور اس طریقے سے شراب کے چکر میں پڑ کر کے ایک نیک انسان نے زنا جیسا گناہ بھی کیا اور قتل جیسا گناہ بھی کیا۔ اس لیے عثمان غنی کہتے ہیں اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، وہ لوگوں شراب سے بچو، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، شراب سے بچو۔ سگریٹ بکتی ہے نا آج، گٹکھا بکتا ہے، گٹکے کے اوپر پھیپڑے کی خطرناک تصویر بنی رہتی ہے، لکھا رہتا ہے ٹوبیکو از ڈینجرس فار ہیلتھ، تمباکو آپ کے سواستھ کے لیے ہانی کارک ہے، تمباکو آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ گٹکے پر بھی لکھا ہے، بیڑی اور سگریٹ کے پیکٹ پر بھی لکھا ہے، سرکار لکھوا بھی رہی ہے اور لائسنس دے کر کے بکوا بھی رہی ہے۔ سرکار یہ بھی کہہ رہی ہے اس سے کینسر ہوتا ہے اور سرکار اس کا لائسنس بھی دے رہی ہے۔ گٹکھا بک رہا ہے، سگریٹ بک رہی ہے، اور پینے والے پی رہے ہیں، کینسر سے لاکھوں لوگ مر رہے ہیں ہر سال، مگر سگریٹ پینے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں، گٹکھا کھانے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں۔ لیکن 1400 سال پہلے جس ماحول میں لوگ شراب پینے کے عادی تھے اور لوگوں کے دسترخوان پر شراب پی جاتی تھی،
کھانے کے ساتھ ساتھ شراب کی بوتل بھی رکھی جاتی تھی۔ جب اس ماحول میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوتی ہے، اے ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو یہ شراب پینا، یہ جوا کھیلنا، یہ قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے پانسے کے تیر نکالنا، اور یہ غیر اللہ کے نام پر لوگوں کے آستانوں پہ جا کے سر جھکانا، یہ سارے کے سارے گندے کام ہیں، یہ شیطان کے کام ہیں، تم ان کاموں سے بچو۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوتی ہے، صحابہ کرام اپنے شراب کے مٹکے توڑ دیتے ہیں، اپنے شراب کے پیالوں کو توڑ دیتے ہیں، اپنے شراب کے برتنوں کو توڑ دیتے ہیں۔ او لوگوں، آج سرکار سگریٹ اور تمباکو کے خلاف ایڈورٹیزمنٹ پر لاکھوں کروڑوں خرچ کرتی ہے، مگر کوئی فائدہ نہیں، اور یہاں قرآن کی ایک آیت نازل ہوتی ہے اور صحابہ کرام اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ اللہ کے ڈر کی طاقت ہے۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو مجرم خود آ کر کی عدالت میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آتی ہے، اے اللہ کے نبی میں قبیلے غامد سے تعلق رکھتی ہوں، اے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے، میں شادی شدہ ہوں، میں وواہت عورت ہوں، میں شادی شدہ عورت ہوں اور میں نے ایک مرد کے ساتھ زنا کر لیا ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے پتا ہے کہ اسلام میں شادی شدہ عورت اگر زنا کر دے تو اس کی سزائے موت ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے یہ سزا دے دیجئے تاکہ کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے سزا نہ دے۔ میں دنیا کی سزا تو گوارا کرنے کو تیار ہوں، مگر آخرت کی سزا میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے تاکہ کل قیامت کے دن میں پاک ہو جاؤں، مجھے دنیا میں زنا کی سزا دے دیجئے، میں آخرت میں یہ چھمتا نہیں رکھتی ہوں کہ میں زنا کی سزا سہ لوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا بول رہی ہے تو، چل ہٹ یہاں سے، چلی جا، کیا بول رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کو موقع دینا چاہا، اس کو سنبھلنے کا موقع دینا چاہا۔ اس نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی، آپ اگنور نہیں کر سکتے، آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، میں پروف کے ساتھ آئی ہوں، میں نے زنا بھی کیا ہے اور اس زنا کا پروف بھی ہے میرے پاس، میں حمل سے ہوں اور زنا کا حمل میرے پیٹ میں پل رہا ہے، میں پیٹ سے بھی ہوں، میں نے غلط کام کیا ہے۔ نبی اکرم نے کہا ٹھیک ہے چلی جا، تو جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے تب تو میرے پاس آنا، ہم تجھے سزا دیں گے۔ نبی اکرم نے لوٹا دیا، 9 مہینے کی مہلت دے دی۔ صحابہ کرام کو بھی پتا نہیں کہ وہ عورت کون ہے، اور اللہ کے نبی بھی شاید بھول چکے کہ وہ عورت کون ہے۔ 9 مہینے کا پیریڈ گزر جاتا ہے، ایک دن پھر وہی عورت اپنے معصوم بچے کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے آتی ہے۔ اے اللہ کے نبی کیا آپ نے مجھ کو پہچانا؟ میں وہی عورت ہوں جو 9 مہینے پہلے آپ کے پاس آئی تھی اور یہ مطالبہ لے کر کے آئی تھی کہ آپ مجھے سزا دے دیجئے۔ اے اللہ کے نبی اب تو یہ بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے، اے اللہ کے نبی اس بچے کو اپنی کسٹڈی میں لے لیجئے اور میرے جیسی بدچلن عورت کو سزائے موت دے دیجئے۔ ہو لوگوں، آج عدالت میں لوگ پیسے دے دے کر کے ججوں اور وکیلوں کو خرید کر کے اپنی سزا کو معاف کرواتے ہیں، اور جو مجرم ہوتے ہیں وہ بے قصور ہو جاتے ہیں، وہ باعزت رہا ہو جاتے ہیں، اور جو بے قصور اور جو واقعی میں جو بے قصور ہوتا ہے اس بیچارے کو سزا دے دی جاتی ہے۔ آج ہی ہو رہا ہے عدالت میں۔ وہ کون سی طاقت ہے جو مجرم کو عدالت میں آ کر کے اپنے جرم کا اقرار کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ میرے بھائیو، یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے، یہ اللہ کا خوف ہے، جو 9 مہینے بعد بھی اس عورت کو آ کر کے اپنے حق میں سزائے موت مانگنے کا مطالبہ کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ نے کہا نہیں، ابھی تمہارا بچہ چھوٹا ہے، ماں کے دودھ پر ڈیپینڈ ہے، جب تک یہ بچہ دودھ پی رہا ہے ہم تمہیں سزا نہیں دے سکتے، جاؤ جب تمہارا بچہ دودھ چھوڑ دے، روٹی کھانے لگے، تب تم میرے پاس آؤ۔ اللہ کے نبی نے 2 سال کا ٹائم اور دے دیا، 2 سال کی مہلت اور دے دی۔ 2 سال کا پیریڈ گزر گیا،
اور 2 سال کے بعد وہ عورت اپنے بچے کو لے کر کے آتی ہے اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے, بچہ روٹی کھا رہا ہے. اے اللہ کے نبی, میں وہی غامدیہ عورت ہوں, اے اللہ کے نبی میں وہی عورت ہوں جو آپ کے پاس آ کر کے اپنے زنا کا اقرار کر رہی تھی. طہرنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی مجھے سزائے موت دے کر کے مجھے پاک کر دیجئے. آپ نے بچہ ایک مسلمان کے حوالے کیا, آپ نے بچے کو ایک مسلمان کے حوالے کیا اور زمین کے اندر گڈھا کھودنے کا حکم دیا گیا. گڈھا تیار ہو گیا, عورت کا آدھا دڑ اس گڈھے کے اندر ڈالا گیا. آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے. او لوگو, اگر آج زنا کی یہ سزا, آج زنا کی سزا کو لاگو کر دیا جائے, یہ 5-5 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کرنے والے دہل جائیں گے. یہ آج زنا کے جو واقعات ہو رہے ہیں, اگر اسلام نے زنا کی جو سزا دی, اگر اس زنا کو اگر آج رائج کر دیا جائے تو آج زنا بند ہو جائیں گے. مگر یاد رہے, اسلام زنا صرف زبردستی زنا کوئی زنا نہیں کہتا ہے, اسلام آپس کی سہمتی والے زنا کو بھی زنا کہتا ہے. ہمارے ملک کا قانون کیا کہتا ہے؟ اگر بالغ مرد اور بالغ عورت 18 سال کے اوپر کی لڑکی ہے اور 21 سال کے اوپر کا مرد ہے, اگر بالغ مرد اور عورت آپس میں آپسی سہمتی سے اگر سمبند بناتے ہیں تو قانوناً وہ غلط نہیں ہے. ہمارے بھارت کا قانون یہ کہتا ہے, مگر اسلامی تعلیم یہ ہے کہ زنا اگر بالجبر ہے, زبردستی اگر ہو رہا ہے تب بھی وہ زنا ہے, اور اگر نکاح کے بغیر اور شادی کے بغیر اگر لڑکا لڑکی آپس میں مل رہے ہیں تب بھی وہ زنا ہے. اور اسلام میں سزا دونوں کی برابر ہے. ایسا نہیں ہے کہ زبردستی اگر زنا ہو رہا ہے تو اس میں سزا ہوگی اور آپس کی سہمتی سے ہو رہا ہے تو سزا نہیں ہوگی. اسلامی حکومت میں سزا دونوں کو برابر ملے گی. میرے بھائیوں, اگر واقعی میں اگر آج زنا کی سزا کو لاگو کر دیا جائے تو زنا کے واقعات بند ہو جائیں گے. پتھر مارا جا رہا ہے عورت, صحابہ کرام پتھر مار رہے ہیں, ظاہر ہے زنا کیا تھا اس نے. اس عورت کے خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے کپڑے پر پڑ جاتے ہیں اور ان کی زبان سے کچھ غلط کلمات اس عورت کے بارے میں نکل جاتے ہیں کہ ایسی بدچلن عورت اور ایسی ناپاک عورت کا خون میرے کپڑے پر لگ گیا. اس طریقے کے کچھ جملے حضرت خالد بن ولید کی زبان سے نکل جاتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی حضرت خالد کو ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں محلن یا خالد, اے خالد خبردار خبردار, اے خالد تمہیں اپنی زبان سے ایسا کوئی لفظ نکالنے کی پرمیشن نہیں ہے. اے خالد تمہیں یہ کہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے. اے خالد, اس عورت نے تو توبہ کی ہے, اس نے تو خدا کر کے اپنے لیے سزا مانگی ہے. اے خالد لقد تابت توبتن لو تابہا صاحب مقسن لغفر لہو. اے خالد اس نے تو اتنی سچی توبہ کی ہے, اگر کوئی ڈاکو بھی ایسی توبہ کرتا تو اللہ اس ڈاکو کو بھی معاف کر دیتا. اس نے تو اتنی سچی توبہ کی ہے. اے خالد اس کی توبہ کا مذاق نہ اڑاؤ. اے خالد اس عورت کی توبہ کو معمولی مت سمجھو. اور جب اس کا انتقال ہو گیا, نبی اکرم نے کہا اس کو کفنایا جائے اور میں اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤں گا. عمر فاروق نے کپڑا پکڑ لیا اللہ کے نبی کا, اے اللہ کے نبی آپ ایک بدچلن اور بے حیا اور زانیہ کا جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ نے کہا کہ ہاں اے عمر, اس نے توبہ کر لی ہے, اس نے توبہ کر لی ہے. اور توبہ کرنے والا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ سے اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سمجھو اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. توبہ کرنے کے بعد انسان پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اسلام میرے بھائیو وہ دین ہے اور ایمان کی طاقت وہ طاقت ہے جو مجرم کو عدالت میں آ کر کے اپنے جرم کا اقرار کرنے پر مجبور کرتی ہے. اور آگے بڑھیے, عمر فاروق کا دور ہے. رات میں جب ساری دنیا اپنے بستر پہ سو رہی ہے, امیر المومنین راتوں میں اٹھ کر کے اپنے مدینہ کے گھر گھر کا چکر لگا رہے ہیں, کہیں کوئی بچہ بھوکا تو نہیں ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی گھر میں اناج کی کمی ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی گھر میں فاقہ ہو رہا ہے. ساری دنیا آرام سے سو رہی ہے اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق مدینہ کا گشت لگا رہے ہیں, مدینہ کا چکر لگا رہے ہیں. ایک دن گشت کر رہے تھے, اچانک ایک مکان سے آواز آئی, ماں اور بیٹی میں بات چیت ہو رہی ہے.
उस घर में दूध का कारोबार होता था। माँ अपनी बेटी से कह रही है कि बेटी जल्दी से उठ करके दूध में पानी मिला दे, सुबह हमको दूध बेचने जाना है। बेटी कहती अम्मी जान आपने सुना नहीं, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक का ऑर्डिनेंस आया है, उनका कानून आया है, उनकी तरफ से ये ऐलान आया है कि दूध में पानी मिलाना जुर्म है, अपराध है और इसकी सजा मिलेगी। माँ ने कहा बेटा रात का सन्नाटा है, उमर अपने घर में आराम से लेटा होगा, तो क्या उमर की बात कर रही है, जल्दी से उठ के दूध में पानी मिला दे, बहस मत कर, सुबह हमको दूध बेचने जाना है। मां ने ये जवाब दिया। बेटी कहती अम्मी जान आपने बिल्कुल सही कहा, हजरत उमर फारूक तो अपने घर में आराम से सो रहे होंगे। अय अम्मी जान मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए, अगर उमर हमको नहीं देख पा रहे हैं फरब्बु उमर यराना, उमर का रब तो हमको देख रहा है, उमर नहीं देख रहा है, उमर का रब तो देख रहा है। अम्मी जान कल अल्लाह की बारगाह में जब अल्लाह हमसे पूछेगा और आपसे पूछेगा कि तू मेरे बंदों को शुद्ध और असली दूध के नाम पर मिलावटी दूध बेचती थी, अम्मी जान हम क्या जवाब देंगे? अम्मी जान ये काम आप मुझसे मत करवाइए, अगर उमर नहीं देख रहा है तो उमर का रब हमको देख रहा है। माँ खामोश हो गई, माँ चुप हो गई। हजरत उमर ने मकान का नंबर नोट कर लिया, मकान का नंबर नोट कर लिया, मकान का लोकेशन नोट कर लिया। अगले दिन सुबह अपने सारे बच्चों को बुलाया और इस पर गौर करना, रिश्ता करने जाती हैं जब हमारी माएँ और बहनें तो उनको अपने लंगूर जैसे बेटे के लिए हूर पहले तलाश होती है। उनको लड़का बेचारा जितना भी लंगूर हो लेकिन उसके लिए हूर चाहिए, उनको खूबसूरत बहू चाहिए। दीनदारी कौन देखता है भाई? कितनी गरीब बेटियां हैं बेचारी जो आलिमा हैं, दीनदार हैं, इज्जतदार घराने की हैं, मगर उनके बाप के पास अपने दामाद को देने के लिए 2 लाख 3 लाख कैश नहीं है, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर देने की ताकत नहीं है। गरीब बाप की बेटियां आज जवानी की दहलीज को पार कर रही हैं। क्यों? क्योंकि हम जब रिश्ता देखने जाते हैं, रिश्ता करने जाते हैं तो हमारी नजर पहले दौलत पर होती है, खूबसूरती पर होती है। मेरे भाइयों जब हमने रिश्ते की शुरुआत ही दीनदारी पर नहीं की है तो फिर अगर घर में घर को बिगाड़ने वाली बहू आती है, सास से झगड़ा करने वाली बहू आती है और शौहर पर हुक्म चलाने वाली बहू आती है तो हमें हैरत नहीं करना चाहिए। हम अगर बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम नहीं निकलेगा, हमने आम का पेड़ ही नहीं बोया, हमने बोया बबूल का पेड़ है तो आम कहां से निकलेगा? हमने बुनियाद ही गलत रखी है। हमने रिश्ते की बुनियाद क्या रखी है? हजरत उमर फारूक अपने घर में अपने बच्चों को बुलाते हैं। मेरे बच्चों में कल रात में लड़की की आवाज सुन के आया हूं। मुझको नहीं पता कि वो लड़की खूबसूरत है कि नहीं है, मुझको ये भी नहीं पता उस लड़की का खानदान कैसा है, मुझको ये भी नहीं पता कि उस लड़की की तालीम कितनी, वो कितनी पढ़ी लिखी है, मगर मुझे इतना जरूर पता है कि वो लड़की दीनदार है, वो अल्लाह से डरने वाली और अल्लाह से खौफ खाने वाली और अल्लाह का खौफ उसके दिल में है। मेरे बच्चों मैं उस लड़की से मिलकर उस लड़की की आवाज सुन करके आया हूं जो अपनी माँ से कहती है कि अगर उमर नहीं देख रहा है तो उमर का रब हमको देख रहा है और मैं उस लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूं। अब तुम बताओ तुम्हें कौन उससे शादी करेगा? आज के दौर के लड़के होते तो कहते कि अच्छा आपने बस आवाज सुन ली और हम शादी कर लें, इतना आसान काम समझ रखा है आपने। आजकल तो माशाल्लाह शादी के पहले जब तक रात भर बात ना हो तब तक शादी नहीं होती। हमारे पास लोग सवाल करते हैं मौलवी साहब मंगेतर से बात करना कैसा है? अब मोबाइल सबके पास आ गया भाई, यहाँ तो रिश्ता लगता है लोग फौरन मोबाइल नंबर मांग लेते हैं लड़की का, बातचीत शुरू कर देते हैं और कुछ तो इस हद तक चले जाते हैं कि अल्लाह माफ़ करे, वो ये समझते हैं बस मंगनी हो गई, रिश्ता लग गया, अब मुझे सारे अधिकार हासिल हो गए। माफ़ कीजिए, मंगेतर आपके लिए गैर महरम है। जब तक निकाह ना हो जाए आपके लिए गैर ज़रूरी उससे बात करना। भाई कभी कोई ज़रूरत पड़ गई, कोई बात पड़ गई, आपने बात कर लिया, आप रात पर मोबाइल से चिपके हुए हैं और प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं, फिर मुलाकात भी हो रही है और आप बिल्कुल बीवी की तरह उससे ट्रीट कर रहे हैं, ये हराम है और ये ज़नाकारी और बदकारी को दावत देने वाली चीज़ है। माफ़ कीजिए मेरे भाई, मंगनी कर देने से वो लड़की आपके लिए जायज़ नहीं हो जाती। जब तक निकाह ना हो जाए तब तक वो आपके लिए जायज़ नहीं है।
تو آج کا نوجوان ہوتا تو کہتا کہ ارے آپ نے ایک آواز سنی اور ہم شادی کر لیں، کوئی تیار نہ ہوتا۔ مگر حضرت عمر کے بیٹے حضرت عاصم نے کہا اے ابا جان، اگر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ لڑکی دیندار ہے، شکل و صورت سے اور اس کے خاندان سے اور اس کی دولت سے مجھے کوئی مطلب نہیں، اگر واقعی میں وہ دیندار ہے اور ایمان والی ہے اور تقوی والی ہے تو ابا جان میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور حضرت عمر کی بہو بن کر کے وہ عورت آتی ہے، اور میرے بھائیوں جب گھر میں دیندار عورت آتی ہے تب گھر کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ وہ عورت حضرت عمر کی بہو بنتی ہے، اور پھر اسی عورت کی نسل سے آگے چل کر کے اللہ کا ایک نیک بندہ پیدا ہوتا ہے جسے دنیا عمر بن عبدالعزیز کہتی ہے، اور حضرت عمر فاروق کا ان کا دوسرا روپ دنیا کہتی ہے کہ دوسرا عمر دنیا کو اگر ملا تو عمر بن عبدالعزیز کی شکل میں ملا۔ میرے بھائیوں جب نیک اور دیندار بیوی گھر میں آتی ہے تو گھر کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے، سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ بہترین عورت وہ ہے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ یہاں تو بیوی جلسے میں جا رہی ہے تو پوری بن سنور کے جا رہی ہے، شادی میں جا رہی ہے تو بالکل نئی والی ساڑی نکال کر کے اور پورا میک اپ کر کے اور 1 گھنٹہ آئینے کے سامنے بالکل اپنے چہرے پر دنیا بھر کے میٹیریل لگا کر کے، اور بعض عورتیں تو اتنا اپنا رنگ بدل لیتی ہیں کہ ان کے موبائل کا فیس لاک جو ہوتا ہے وہ موبائل بیچارہ ان کو نہیں پہچانتا کہ کون آ گئی۔ معصوم بچے ماں کو نہیں پہچانتے یہ کون سی عورت میرے گھر میں آ گئی، اتنا میک اپ کر کے اپنے آپ کو بدل لیتی ہیں۔ شادی کے لیے اتنا میک اپ ہو رہا ہے، پارٹی میں جانے کے لیے اور گھومنے پھرنے کے لیے اتنا میک اپ ہو رہا ہے، اور شوہر بیچارہ جب گھر میں آتا ہے تو وہی پسینے کی بدبو ہوتی ہے، وہی مسالے کی مہک ہوتی ہے، وہی تیل سے سنا ہوا بدبودار کپڑا ہوتا ہے۔ میری ماں اور میری بہنوں، آپ کی زیب و زینت، شادی کے بعد آپ کی زیب و زینت کا حقدار آپ کا شوہر ہے۔ اگر شوہر کے لیے آپ نے اپنے آپ کو سجایا اور سنوارا نہیں ہے تو معاف کیجئے، آپ ایک بیوی کا حق ادا نہیں کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، اور شوہر جب کوئی حکم دے تو بیوی مانے، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ، اور شوہر کی فرما برداری کرے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ آج ایسی عورتیں ہمارے گھروں میں آ جائیں تو گھروں کو چار چاند لگ جائیں۔ آج جانتے ہو لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اولاد کے لیے، پیسہ ہے نا، لوگوں کے پاس دولت ہے، کوئی بیرپور میں زمین خرید رہا ہے، کوئی نیپال میں دکان لگا رہا ہے، کوئی کہیں پر پیسہ لگا رہا ہے۔ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، زمین خریدتے ہیں، جائیداد خریدتے ہیں اپنے بچوں کے بھوشیہ کے لیے، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے۔ میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں، اگر آپ اپنے بچے کا فیوچر بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے بچے کا بھوشیہ بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کے بعد بھی چین اور سکون کی زندگی گزارے، تو سب سے پہلا کام آپ یہ کیجئے کہ آپ دیندار بن جائیے، آپ نیک بن جائیے۔ ماں باپ کی نیکی کا بدلہ ان کی اولاد کو ان کے مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ اگر آپ نیک بن جائیں، اگر آپ دیندار بن جائیں، ماں اگر دیندار بن جائے، باپ اگر دیندار بن جائے تو اس کی نیکی کا بدلہ اس کے بچوں کو اس کے مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ اور اگر آپ دلیل اس کی پوچھنا چاہتے ہیں تو چلیے ہم قرآن کا 16واں پارہ آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ کل جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن اگر آپ کو موقع ملے گا 15 سے 20 منٹ آپ کو لگے گا، قرآن مجید کے 15ویں پارے میں اور 16ویں پارے میں ایک سورت ہے سورۃ الکہف۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرتا ہے اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک روشنی، ایک نور، ایک لائٹ عطا کی جاتی ہے، یعنی آپ کی زندگی میں برکت والی روشنی آئے گی۔ 15 سے 20 منٹ لگے گا، آپ سورہ کہف کی تلاوت ضرور کر لیں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ یہ دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں، دونوں ایک گاؤں کے پاس سے گزرتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں، گاؤں کے لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں، مہمان کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر دونوں بھوکے پیاسے تھے، دونوں نے کھانا مانگا، بھوکے پیاسے تھے، کھانا مانگا۔ گاؤں والوں نے کہا کہ ہم کسی اجنبی کو کھانا نہیں کھلاتے، انہوں نے کھانا نہیں کھلایا۔
दोनों बेचारे थके हारे बैठे थे। हज़रत खज़र ने देखा कि एक मकान की दीवार टेढ़ी है और गिरने वाली है। हज़रत खज़र को अल्लाह ताला ने बहुत पावर दिया था, ताकत दिया था। उन्होंने खड़े होकर के दीवार को सीधा कर दिया। हज़रत मूसा को बड़ा गुस्सा आया कि एक तो इन कंजूसों ने हम लोगों को खाना नहीं खिलाया और आपने फ्री में उनकी दीवार ठीक कर दी। हज़रत मूसा ने कहा, अगर आप चाहते तो पहले उजरत मांग लेते, इसका बदला मांग लेते, उसके बाद आप दीवार ठीक करते। आपने दीवार क्यों ठीक की? तो इसका जवाब देते हुए हज़रत खज़र ने कहा था, व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीनति व कान तहतहु कंजुल लहुमा। ऐ मूसा, वो दीवार 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। वो दीवार 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी और उस दीवार के नीचे खजाना छुपा हुआ था जो उन बच्चों के बाप ने अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के लिए दबा के रखा था। अगर दीवार गिर जाती, खजाना गांव वाले लूट लेते, और वैसे भी गांव वाले बड़े लालची और मक्खी चूस कंजूस थे। इसलिए अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दीवार को ठीक कर दूं, ताकि कल जब वो बच्चे जवान हो जाएं, समझदार हो जाएं, तब अपने बाप का खजाना वो हासिल कर लें। और ये काम मैंने क्यों किया? वकान अबूहुमा सालिहा, क्योंकि उन दोनों बच्चों का बाप नेक था। बाप नेक था, इसलिए अल्लाह ने उस नेक बाप की औलाद को बेसहारा नहीं होने दिया। मेरे भाइयों, आपकी बनाई प्रॉपर्टी, आपकी बनाई जमीन और जायदाद तबाह हो सकती है, मगर आपकी नेकी कभी बर्बाद नहीं होगी। आप नेक बनिए, अपने आप को नेक बनाइए, आपकी नेकी का सवाब आपके बच्चों को आपके मरने के बाद भी मिलेगा। आज कितने लोग हैं, औलाद को इस लायक भी नहीं बनाया, औलाद को इतना भी नहीं पढ़ाया और लिखाया और इस लायक भी नहीं बनाया कि उनके मरने के बाद उनकी जनाजे की नमाज उनकी औलाद पढ़ा सके। मेरे भाइयों, ऐसी औलाद से तो बे औलाद बेहतर है। जो औलाद कल खड़े होकर के आपकी लाश पर खड़े होकर के जनाजे की नमाज न पढ़ सके, ऐसी औलाद का क्या मतलब है? अपनी औलाद को नेक और दीनदार बनाओ। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते, जब इंसान मर जाता है उसके अमल का सिलसिला टूट जाता है, मगर 3 चीजों का सवाब मरने के बाद भी उसको मिलता रहेगा। उन 3 चीजों में एक चीज ये भी है, आपने फरमाया औ वलदुन सालिहुन यदू लहू, अगर इंसान अपने पीछे नेक औलाद को छोड़ करके गया है तो नेक औलाद उसके लिए दुआ करती रहेगी। नेक औलाद को छोड़ के जाइए। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि घर के अंदर दीनदारी आए, तो मेरे भाइयों, घर के अंदर से हराम चीजों को निकाल दीजिए। आपके घर में गंदा तावीज नहीं होना चाहिए, आपके घर में कोई गैर शरई काम नहीं होना चाहिए, आपके घर में हराम तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे नौजवान हैं, शाहरुख खान के बड़े फैन हैं, और आजकल तो शाहरुख खान साहब के इतने बड़े फैन हो चुके हैं, उनकी कोई फिल्म आई है, उस फिल्म का इतना प्रचार किया जा रहा है। एक साहब ने मुझे मोबाइल पर मैसेज भेजा कि शाहरुख खान की इस फिल्म को देखने के पहले वजू करके जाएं, वजू करके जाएं और अदब से जाएं, इस्लाम की तबलीग हो रही है। इससे मैंने कहा अल्लाह अकबर। यानी आज फिल्मों के जरिए इस्लाम का नाम रोशन हो रहा है। आज अगर किसी फिल्म पर पाबंदी लगने की बात आती है तो मुसलमान सोचता है हम अपने मुसलमान भाई की फिल्म है, हम पहले थिएटर में जाके इस फिल्म को देखेंगे। पाबंदी तो मस्जिद पर भी लगने की बात आई थी, पाबंदी तो नमाज पर भी लगने की बात आई थी। तूने मस्जिदों को तो आबाद नहीं किया, तूने नमाजों से तो अपनी मस्जिदों को आबाद नहीं किया। इसका मतलब ये है कि तुझे फिल्मों से मोहब्बत है, तुझे फिल्मी अदाकारों से मोहब्बत है, तुझे नमाज से मोहब्बत नहीं है। आज कितने मुसलमान नौजवान हैं, वो शाहरुख खान के जैसा बाल रखते हैं, सलमान खान की जैसी बॉडी बनाते हैं, सलमान खान ने जो लॉकेट पहना है वो लॉकेट पहनते हैं, और घरों में अपने पसंदीदा फिल्मी हीरो और हीरोइन की तस्वीरें लगाते हैं। मेरे भाइयों, अगर घर के अंदर बरकत चाहिए, अगर घर के अंदर रहमत चाहिए, तो घर के अंदर से इन तमाम फजूल चीज़ों को आप निकाल दें। और तस्वीरों के मामले में भी मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जहाँ ज़रूरत ना हो, बिला ज़रूरत, आज कितनी मुसलमान लड़कियां हैं वो आपस में फ़ोटो लेती हैं, उसके बाद स्टेटस पे लगाती हैं या अपनी सहेलियों को भेजती हैं। माफ़ कीजिए, मर्दों के लिए तो एक हद तक ज़रूरत तक फ़ोटो खींचने की और फ़ोटो रखने की गुंजाइश बनती भी है, लेकिन औरतें अगर अपनी तस्वीरें ले रही हैं और वो तस्वीरें अपनी सहेलियों को और अपने रिश्तेदारों को भेज रही हैं, और इस बात का डर है कि वो तस्वीरें दूसरे गैर महरम मर्द भी देख सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बेहयाई है और इससे हमें और आपको बचना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिय्यल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम
عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ملے گا۔ آپ اسٹیٹس پر گانا لگا رہے ہیں۔ آج کل اسٹیٹس کیا ہو رہا ہے؟ انسان کا جیسا موڈ ہوتا ہے ویسا وہ اسٹیٹس لگاتا ہے۔ خوش ہے تو خوشی والا میوزک لگا رہا ہے، اگر دکھی ہے تو سیڈ سانگ لگا رہا ہے۔ کسی کو یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ قرآن کی کوئی آیت لگا دے، کوئی حدیث لگا دے، کوئی دعا لگا دے، کسی اچھی تقریر کا کوئی کلپ لگا دے۔ لوگ اسٹیٹس پر بھی فلمی گانے اور میوزک لگا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے، برائی کرنا، برا کام کرنا یہ غلط ہے، لیکن برے کام کو شیئر کرنا اور بری چیز کو دوسروں تک پہنچانا یہ اور بھی برا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ کسی بھلائی کے بارے میں کسی کو بتاتے ہیں، کسی اچھی چیز کے بارے میں آپ بتاتے ہیں اور آپ کے بتانے کی وجہ سے کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو جتنا عمل کرنے والے کو ثواب ملے گا آپ کو جو اتنا ثواب ملے گا اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اگر آپ نے کسی کو کوئی غلط چیز بتا دی، اسٹیٹس پر آپ نے کوئی گانا لگا دیا اور آپ کے کسی دوست نے وہ گانا ڈاؤن لوڈ کیا، اس نے اپنے اسٹیٹس پر لگایا، پھر اس کے اسٹیٹس کو 100 لوگوں نے دیکھا، تو جہاں جہاں تک وہ گانا دیکھا جا رہا ہے آپ کو اس کی سزا ملتی رہے گی، آپ کو اس کا عذاب ملتا رہے گا، کیونکہ شروعات آپ نے کی تھی۔ اس لیے گناہ کی شروعات کرنے والے مت بنو میرے بھائی۔ اگر آپ نے خود کوئی گناہ کر لیا ہے اس کے ذمہ دار آپ اکیلے ہیں، مگر فیس بک پر آپ نے، انسٹاگرام پر آپ نے، واٹس ایپ پر آپ نے اس کو شیئر کر دیا تو گناہ کو شیئر کرنا یہ اور بھی بڑا گناہ ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ آج موبائل ضرورت کی چیز ہے، آج بہت سارے کام ہیں جو موبائل کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اپنی لڑکیوں کو آپ موبائل مت دیجئے، اپنے لڑکوں کو آپ موبائل مت دیجئے، مگر موبائل کو اس کی حد میں رکھیے، موبائل کو اس کی حد میں رکھیے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ موبائل کو آج اسمارٹ فون کہا جاتا ہے، موبائل کو اسمارٹ فون کہا جاتا ہے۔ یہ اسمارٹ فون ایسے ہی نہیں ہو گیا، یہ کیلکولیٹر کو کھا گیا، یہ گھڑی کو کھا گیا، یہ کیلنڈر کو کھا گیا، یہ الارم گھڑی کو کھا گیا، یہ باپ کی محبت کو کھا گیا، یہ بیوی کی محبت کو کھا گیا۔ رات میں شوہر بستر پہ آتا ہے، بیوی بیچاری بیٹھ کر کے سیریل دیکھ رہی ہے، شوہر بیچارہ واٹس ایپ پر لگا ہوا ہے۔ پہلے لوگ گھر میں آتے تھے تو 2-4 محبت کی باتیں بیوی سے کرتے تھے، بیوی 2-4 محبت کی باتیں شوہر سے کرتی تھی۔ اب تو بیوی بیچاری سیریل میں دیکھ رہی ہے کہ ساس کیسے بہو پر ظلم کرتی ہے، بہو کیسے ساس کے ساتھ سازش کرتی ہے، نند بھابھی کے خلاف کیسے پلان چلتی ہے، وہ بیچاری یہ سب دیکھ رہی ہے، اور شوہر بیچارہ وہ انسٹاگرام پر اور ٹیلی گرام پر اور واٹس ایپ پر ویڈیوز دیکھ رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ بچوں کو ان کا حق دو، بیوی کو اس کا حق دو، باپ کو اس کا حق دو۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں 3 سال کے 4 سال کے، مائیں اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتی ہیں۔ کتنے بچے ہیں جو بغیر موبائل کے کھانا نہیں کھاتے، جب تک ماں ان کے ہاتھ میں موبائل نہیں دے دے گی اور بچے کو ویڈیو لگا کے نہیں دیا جائے گا بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے۔ یہ عادت مت ڈلوائیے اپنے بچوں کی۔ اور عربی کے کسی شاعر نے بڑی سچی بات کہی تھی کہ لیس الیتیم من انتہا ابواہ من حم الحیات وخلفاہ ذلیلا۔ یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے جائیں، یتیم وہ نہیں ہے جس کی ماں چھوڑ کے چلی جائے، جس کا باپ چھوڑ کے چلا جائے۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت او ابا مشغولا۔ ارے یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ماں الگ موبائل میں لگی ہے، باپ الگ موبائل میں لگا ہے، بچہ بیچارہ ماں کے پیار کے لیے ترستا ہے، باپ کے پیار کے لیے ترستا ہے۔ اس موبائل کو اس کی اوقات میں رکھو میرے بھائی۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا اپنے جان پر ظلم مت کرو، اپنے جسم پر ظلم مت کرو۔ رات کو 2-2 بجے تک تو تم موبائل میں لگے رہتے ہو، اور یاد رکھو اس موبائل پر جو تم دیکھ رہے ہو اور جو کچھ تم کانوں سے سن رہے ہو، یہ کان کل قیامت کے دن گواہی دے گا، یہ آنکھیں کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ کل قیامت کے دن تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے بدن کے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ قیامت کے دن ہماری آنکھیں بتائیں گی ہم نے موبائل پر کیا کیا دیکھا تھا،
ہم نے براؤزر کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی، ہم نے یوٹیوب کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی، ہم نے موبائل پر کس سے چیٹنگ کی، ہم نے چیٹنگ ڈیلیٹ کر دی۔ ہم سب کچھ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، مگر یہ جو کرامن کاتبین ہیں، یہ جو اللہ کے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک نیکی لکھ رہا ہے، ایک گناہ لکھ رہا ہے، ان کی ریکارڈنگ کو ہم ڈیلیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، ہمارے فرشتے تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور عمل کوئی نہیں، ہماری زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہماری زندگی بھر کی ریکارڈنگ کو پیش کیا جائے گا۔ میرے بھائیو، اس دن سے ڈرو اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو۔ آنکھوں کے زنا سے بچو، کانوں کے زنا سے بچو۔ آنکھوں کا زنا گندی چیز کو دیکھنا ہے، کانوں کا زنا گندی چیز کو سننا ہے، زبان کا زنا گندی چیز کو منہ سے نکالنا ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہم اپنے گھروں کو بچائیں، تب ہمارے گھر میں دینداری آئے گی۔ اور آخری چیز میں بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں دینداری آئے، ہمارے گھر میں شریعت آئے، ہمارے گھر میں اسلام آئے، تو جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنے پریوار کے لیے بھی دعا کریں، اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کریں۔ اور 2 دعائیں میں آپ کو سکھا رہا ہوں، ان دعاؤں کو آپ یاد کر لیں۔ پہلی دعا قرآن کے 19ویں پارے میں اللہ نے ہم کو سکھائی ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بڑی پیاری دعا ہے، قرآن کے 19ویں پارے میں ہے، گھر جا کر کے ایک بار اس کو یاد کر لینا، اچھے سے دیکھ لینا۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب، ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے بچوں کو اتنا نیک بنا دے کہ ہمارے دل کا چین بن جائے، ہماری بیوی کو اتنا نیک بنا دے کہ ہمارے دل کا چین بن جائے۔ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ تو ہمیں اتنا نیک بنا دے، اتنا متقی بنا دے کہ ہم متقیوں کے امام بن جائیں، ہم متقیوں کے پیشوا بن جائیں۔ ایک دعا آپ یہ یاد کر لیں، اور ایک دعا جو ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، وہ دعا بھی آپ یاد کر لیں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ مجھے بھی بخش دے، اور میرے والدین کو بھی بخش دے، اور سارے مومنوں کو بخش دے جس دن حساب لیا جائے گا، جس دن قیامت قائم ہوگی۔ اے اللہ اس دن مجھے بھی بخش دینا اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دینا۔ تو اپنے پریوار کے لیے دعا کرو میرے بھائی، اپنی اولاد کے لیے دعا کرو۔ یہ دعا اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اولاد کے حق میں جب ماں باپ بد دعا کرتے وہ بھی قبول ہوتی ہے، اور دعا کرتے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کیجئے اور اس کے حق میں دعا کیجئے، بس آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اگر آپ کی کوشش کے باوجود اگر آپ کی اولاد بگڑ جاتی ہے، تو یہاں تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا، اپنے بیٹے کو حضرت نوح علیہ السلام نہیں بچا سکے، تو وہ آپ کے کنٹرول کے باہر ہے۔ لیکن جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، اپنے گھر میں نماز کا ماحول بناؤ۔ مسلمان کے گھر میں نماز نہ پڑھی جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ فجر کی نماز میں اٹھیں، اپنی اہلیہ کو بھی اٹھائیں، اپنے بچوں کو بھی اٹھائیں۔ اللہ کے نبی نے رحمت کی دعا کی ہے اس مرد کے لیے جو رات میں اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اور بیوی نہیں اٹھتی ہے تو بیوی کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کے لیے دعا کی ہے رحمت کی جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، اور شوہر اگر انکار کرتا ہے تو شوہر کے چہرے پر پانی چھڑک دیتی ہے اور اپنے شوہر سے کہتی ہے تم بھی تہجد اٹھ کر کے میرے ساتھ پڑھو۔ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے نا، بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ بہت ساری باتیں شوہر کسی کی نہیں مانتا، بیوی کی مان لیتا ہے۔ بیوی عورت جو ہوتی ہے نا، عورت کے جذبات میں بڑی طاقت ہوتی ہے، عورت کے آنسو میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، فرعون کسی کی کوئی بات نہیں مانتا تھا، مگر جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچے اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ اس بچے کو قتل مت کرو، لا تقتلوہ، اس کو قتل مت کرو، ہو سکتا ہے یہ ہم کو فائدہ پہنچائے، ہم لوگ بھی اولاد ہیں، ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں۔ فرعون اتنا بڑا ظالم تھا، سارے بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر دے رکھا تھا، مگر بیوی کے سامنے پگھل گیا، بیوی کے سامنے پگھل گیا، بیوی کی بات مان گیا۔ اگر بیوی چاہے تو شوہر کی سگریٹ چھڑوا سکتی ہے، بیوی اگر چاہے
شوہر کو بے نمازی سے نمازی بنا سکتی ہے، بیوی اگر چاہے شوہر کی بری سے بری عادت چھڑا سکتی ہے۔ اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو کیوں کہا کہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں؟ میرے بھائیوں، ہم جب کپڑا پہنتے ہیں نا، کپڑا ہماری عزت پر پردہ ڈالتا ہے۔ ہم کپڑا اتار دیں ہم بے عزت ہو جائیں گے، کپڑا ہماری عزت پر پردہ ڈالتا ہے، کپڑا ہم کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، ایک دوسرے کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا سپورٹ کریں اور مل جل کر کے گھر کے ماحول کو ایک دینداری والا ماحول بنائیں، اسلامی ماحول بنائیں۔ اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں کہ اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں اتحاد پیدا کرو۔ یہ بھائی بھائی کا جھگڑا، باپ بیٹے کا جھگڑا، پڑوسی پڑوسی کا جھگڑا، اس جھگڑے کو ختم کرو میرے بھائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے تعلق توڑ دے۔ آج زندگی بھر بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، آج زندگی بھر باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا، مقدمہ چلتا ہے بھائی بھائی میں۔ میرے بھائی، نہ زمین لے کے جانا ہے، نہ جائیداد لے کے جانا ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ سب کچھ یہی چھوڑ کے جانا ہے، جب ایمان لے کے جانا ہے اور نیک عمل لے کے جانا ہے تو دل صاف کر کے دنیا سے جاؤ، دل صاف کر کے دنیا سے جاؤ۔ دل میں میل مت رکھو، دل میں کدورت مت رکھو، دل میں نفرت مت رکھو۔ اگر آپ کا کسی سے جھگڑا ہے، اگر آپ نے کسی سے نہ بولنے کی قسم کھائی ہے، کسی سے آپ کا تعلق ٹوٹ گیا ہے، کل صبح جائیے اور تعلق کو جوڑ دیجئے، غصے کو تھوک دیجئے، غصے کو ختم کر دیجئے، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو آپ پھر سے محبت میں بدل لیجئے۔ آئیے، رات کی سہانی گھڑی ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اچھا، مدرسے کے لیے نا، یہ رات کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ ابھی ہمارے ناظم اجلاس صاحب نے کہا کہ مدرسے کے لیے جاتے جاتے آپ جو بھی چندہ دینا ہو اور اللہ کی اس مدرسے میں اور اس دینی ادارے میں آپ جو بھی آپ کی جیب میں موجود ہے آپ دے کر کے جائیں، تاکہ اس وقت جب اللہ آ کر کے خود آپ سے کہتا ہے کہ میرے بندو مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، آپ کا اس وقت دیا گیا صدقہ اور خیرات ہو سکتا ہے کہ آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آپ آئیں اور اسٹیج پر دیتے چلے جائیں۔ میں سب کا نام لیے بغیر جو بھی اس مدرسے کے لیے تعاون کر رہے ہیں، میں سب کے حق میں دعا کرتا ہوں، اللہ سب کے چندے اور تعاون کو قبول کرے۔ آئیے اس کار خیر میں آپ حصہ لیجئے اور اب تک آپ نے جو سنا ہے اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری عورتوں کو بھی دیندار بنائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی دیندار بنائے۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔